بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیزان محترم بھائیو، آج ہر آدمی، مرد ہے، عورت ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، وہ خوشحالی چاہتا ہے۔ مالدار ہے تو اور زیادہ مالدار بننا چاہتا ہے۔ مالدار تو ہے لیکن خوشحال نہیں ہے۔ مالدار تو ہے لیکن پرسکون نہیں ہے۔ مالدار تو ہے لیکن گھروں میں امن نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ تو گھروں میں ہر آدمی، غریب ہے تو غریب کی یہ حالت ہے، تو وہ اپنے گھر میں سکون چاہتا ہے۔ تو سکون کے لیے اللہ رب العزت نے جو ہمیں طریقے دیے ہیں، جو ہمیں راستے بتائے ہیں، ہمیں وہ راستے اپنانے چاہیے۔ مالدار لوگ ہیں تو اللہ نے مالداروں پر زکوٰۃ فرض کی ہے۔ دیکھیں، زکوٰۃ نہ دینے کے کتنے بڑے نقصانات ہیں۔ ہم پیسے کے ہوتے ہوئے خوشحال کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خوش دلی کے ساتھ ہم زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ زکوٰۃ جو ہے نا، وہ مال کا میل ہے۔ جس طرح ایک آدمی گنے کے رس کو پکاتے ہیں تو گنے کو رس کو پکاتے ہوئے اوپر ایک میل جمع ہو جاتی ہے۔ اگر اس میل کو رس میں دوبارہ شامل کر دیں تو گڑ بیکار ہو جاتا ہے، گڑ بے ذائقہ ہو جاتا ہے، اس صحت کو بھی نقصان دیتا ہے اور اس کا فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح وہ مال جس کی زکوٰۃ نہ نکالی جائے، وہ زکوٰۃ والا پیسہ ہمارے اصل پیسے میں دوبارہ شامل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ایمان کا نقصان ہے، جس کی وجہ سے ہماری نسلوں کا نقصان ہے، جس کی وجہ سے بے چینیاں ہیں، جس کی وجہ سے بے سکونیاں ہیں۔ بڑے بڑے تاجر لوگ ہیں، اللہ کی قسم ان کا مال کھانے والے ان کے وارث موجود نہیں ہوتے، ان کے ورثاء موجود نہیں ہوتے، وہ دنیا سے خالی ہاتھ جاتے ہیں۔ اگر ہوتے ہیں تو عیاشی میں اڑا دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مال جو ہے، اس مال میں سے اس کی میل نکالی نہیں، تو اس میل نے ہماری نسلوں کو بھی میلا کر دیا، ہماری نسلوں کو بھی برباد کر دیا۔ اسی طرح آج کل مال کو سٹاک کرنے کے لیے بڑے بڑے تاجر حضرات جو ہے وہ مال کو سٹاک کر لیتے ہیں۔ ڈیلر حضرات کہہ دیتے ہیں مال مہنگا ہونے والا ہے، آگے دکاندار تاجر حضرات جو ہے تھوک کے حساب سے لے کے جمع کر لیتے ہیں۔ اس لیے جمع کر لیتے ہیں کہ ہم آنے والے وقتوں میں اس کو بہت مہنگا کر کے بیچیں گے۔ اس کا نقصان ہم جانتے بھی ہیں کتنا بڑا نقصان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کو لعنتی قرار فرمایا کہ جو آدمی اس نیت سے مال جمع کرے تاکہ لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھائے، آگے مال مہنگا ہونے والا ہے اور مال کو روکے رکھے اور مال کو بیچے نہ، تو آپ نے فرمایا، حدیث ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ارشاد نقل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جو آدمی رزق کو، غلہ کو باہر سے لائے، خریدے تاکہ لوگوں کو ریلیف سستا بیچے، تو اس کو روزی دی جاتی ہے، اس کی روزی میں برکت دی جاتی ہے، اس کی نسلوں میں خیریں اتاری جاتی ہیں۔ اور فرمایا جو روکے رکھے وہ ملعون ہے، یعنی لعنتی ہے۔ جان بوجھ کے لوگوں کو ضرورت ہے، لوگ پریشان ہیں، جیسے آج جگہ جگہ گندم، جگہ جگہ آٹے کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، لوگ پریشان ہیں، لیکن کتنی جگہ گندم سٹاک پڑی ہوئی ہے، کتنے لوگ آٹے کو بلیک میل کر رہے ہیں۔ اسی طرح آپ جنرل سٹوروں پہ چلے جائیں، دکانوں پہ چلے جائیں، گھی والے تاجروں کے پاس چلے جائیں، کتنے مال ہیں، کب سے خریدے ہوئے ہیں۔ بعض اوقات مال بہت پرانا خریدا ہوا ہوتا ہے اور یہیں بیٹھ کے ریٹ بڑھ گیا، پیچھے والے ڈیلر سے پوچھ لیا بھی ہاں آج مارکیٹ میں ریٹ کیا ہے، اس کے اعتبار سے ریٹ کو خریدا سستا ہوا ہے، لیکن لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کے اتنا مہنگا کر کے بیچتے ہیں، تو لوگ مجبور ہیں۔ جب لوگوں کے اندر یہ مجبوریاں پیدا ہوتی ہیں، لوگوں کے پاس معاشی حالات نہیں ٹھیک ہوتے، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ تو پھر لوگ زنا پہ مجبور، نوجوان بیٹیاں اپنی عزتیں بیچنے پر مجبور ہو جاتی ہیں، باپ جو ہے مجبور ہو جاتے ہیں اپنے اولاد کو فروخت کرنے پر، مائیں جو ہے مجبور ہو جاتی ہیں اپنے بچوں کے چولہے کو گرم کرنے کے لیے، وہ اپنی عزت کو داؤ پہ لگا دیتی ہیں۔ نوجوان بھائی مجبور ہو جاتے ہیں چوریوں کرنے پر، ڈاکے کرنے پر۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی صرف اور صرف وجہ کیا ہے کہ ہمارے تاجر بھائی، ہمارے مالدار بھائی
اپنی زکوٰۃ نہیں نکالتے، اگر مال اکٹھا کرتے ہیں تو اتنا اسٹاک کر لیتے ہیں کہ آگے آنے والے لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن تک جو آدمی مال کو روکے، سننا میری اس بات کو بھائیو غور سے سننا، 40 دن تک جو آدمی مال کو روکے رکھے، فروخت نہ کرے، اور لوگوں کی مجبوری بھی ہو، لوگوں کی ضرورت بھی ہو، جیسے آج کل ہو رہا ہے، کتنی اشیاء ایسی ہیں جو لوگوں کی ضروریات میں شامل ہیں، لیکن مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ بلیک میلنگ ہو رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سننا بھائی، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس کو کوڑ کے مرض میں مبتلا کر دیں گے، کوڑ کے مرض میں، فالج کے مرض میں اللہ اس کو مبتلا کر دیں گے، اور پتہ نہیں کتنی بیماریوں میں مبتلا کر دیں گے، اور اللہ اس پر فقر، اللہ اس پر غربت کو مسلط کر دیں گے۔ دیکھا نہیں کتنے بڑے بڑے مالدار لوگ ہوتے ہیں، اللہ کی قسم اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، بڑی بڑی جو ہے مکان بنائے ہوئے ہیں، لیکن اندر اندھیرے ہیں، اندر اندھیرے ہیں۔ میرے بھائیو، ان اندھیروں کو روشنیوں میں بدلنا ہے تو پھر امت پر، پھر لوگوں پر شفقت والا معاملہ کرنا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی 40 دن مال روکے رکھے، اور جب لوگوں کو ضرورت تھی تو لوگوں کی ضرورت کو پورا نہ کیا، اس کے بعد ایک دم سے دل میں خیال آیا اب جلدی سے صدقہ کروں، اب صدقہ کروں، اللہ کی قسم اب اس کو یہ صدقہ کرنا بھی اس کا کفارہ ادا نہیں کر سکے گا، اس کی مجبوریوں کو ختم نہیں کر سکے گا، اس کی پریشانی کو ختم نہیں کر سکے گا، کیونکہ اس نے ان دنوں کے اندر جب لوگ مجبور تھے، لوگوں کو عزتیں بیچنے پر مجبور کر دیا، لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کر کے اللہ کے بندوں کو اس نے پریشان کر دیا۔ بھائیو، اللہ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، دیکھو اللہ کو کسی بھی چیز، اللہ تو ایک اشارے پر، اللہ کے ایک اشارے پر ساری دنیا کی پیداوار ہوتی ہے۔ اللہ ساری دنیا کی پیداوار ایک اشارے سے زیادہ کئی گنا کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں اللہ لوگوں کا عمل دیکھتا ہے، اللہ لوگوں کا اخلاص دیکھتا ہے کہ ان میں سے کون ہے جو میری مخلوق پر شفقت کرتا ہے، ان میں کون ہے جو میری مخلوق، جو اللہ کی مخلوق پر شفقت کرے گا، جو اللہ کی مخلوق پر رحم کرے گا، اللہ کی قسم اللہ اس پر بھی اور اس کی نسلوں پر بھی رحم کرے گا۔ خدارا مال کو مہنگا کر کے نہ بیچیں، سٹاک نہ کریں، لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ نہیں اٹھائیں، ورنہ کوڑ جیسے مرض، اللہ نسل بھی نہیں بڑھاتا، اللہ نسل بھی نہیں بڑھاتا۔ اگر اللہ نسل بڑھا دیتا ہے تو ایسی عیاش پیدا کر دیتا ہے، اس کی زندگی میں اس کے سامنے باپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ اس مال کے اوپر ایک تو زکوٰۃ ہوتی ہے، وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اور دوسرا لوگوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں، لوگوں کی بددعائیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میں ہاتھ جوڑ کر دکاندار بھائیوں سے کہتا ہوں، میں تاجر بھائیوں سے کہتا ہوں، میں مالدار بھائیوں سے کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت بڑے رزاق ہیں، بہت بڑے رزاق ہیں، بڑی برکت دینے والے ہیں تھوڑے منافع میں۔ کوشش کریں اس نیت سے، یقین مانیں کہ آپ نیت کر لیں کہ میں دکان اس لیے بنا رہا ہوں، میں اپنا سٹور اس لیے بنا رہا ہوں، میں مال کو سٹاک اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اللہ کی مخلوق کو آسانی پہنچے، اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا ہو۔ اللہ کی قسم آپ کی اس نیت پر اللہ آپ پر بارش کی طرح جو ہے رحمتیں برسانا شروع کر دے گا۔ تو اگر یہ چیز نہیں ہوگا تو پھر اللہ سکون بھی چھین لے گا اور ہماری نسلیں بھی برباد ہو جائیں گی، جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اور آنے والی آفات سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے، آمین۔